تو رب فرماتا ہے میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں بندوں کو، باہر والا بھی کلمہ پڑھ لے تو جنت والا ہو جاتا ہے، اور گھر والا بھی کلمہ نہیں پڑھے تو دوزخ والا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی لیے مسجد کو جانا کمال نہیں ہے، نبی کے خاندان میں پیدا ہوا کمال نہیں ہے، نبی کا کلمہ پڑھنا کمال ہے۔ مسجد کو جانا کمال نہیں ہے، نبی والے بن کے جانا کمال کی بات ہے۔ نبی والے بننا، جو نبی والا بن گیا خدا کی قسم وہ سب کچھ بن گیا۔ اب انتہا دیکھو، جو نبی والا ہوتا نبی اس کو کیسے نوازتے، انتہا دیکھیے آپ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سرکار کے، اب اختیارات مصطفیٰ بتا رہا ہوں، سرکار کے سامنے ایک دن ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، بولے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ اور صحابہ بھی کتنے پیارے تھے نہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ ارے دیوانے کم سے کم یہ حدیث کے یہ الفاظ دیکھ کے تو سنی بن جا۔ نہیں، خالی اگر وحدانیت توحید ہی رہتی تو ماں باپ کو اللہ پہ قربان کرنا تھا، رسالت پہ کیوں قربان کرے؟ صحابہ نے وحدانیت پہ قربان نہیں کیا، رسالت پہ قربان کیا، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا رسالت پہ قربان کرنا ہی وحدانیت پہ قربان کرنا ہے۔ صحابہ کی نظر میں وحدانیت رسالت الگ الگ نہیں تھے، وحدانیت اور رسالت ایک ہی تھا، مگر خدا اللہ ہے، رسول نبی ہے۔ بات سمجھ میں آگی بھائی؟ تو پیارے بزرگوں اور دوستو اب سنیے، حضرت بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ آقا ذرا یہ تو بتلا دیں حضور جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ کیا سوال ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی حضرت قبلہ فرمائے دیکھو، بازو بازو بیٹھے، جیب میں کس کے کیا ہے معلوم، سینسر لگائے تو بھی نہیں معلوم ہوتا نہیں، ریموٹ لاک سے گاڑی کو لاک تو ڈال سکتے مگر جیب میں کیا ہے معلوم نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پیارے بزرگ اور دوستو اب مگر حضرت بلال کے قربان جاؤ، حضور سے پوچھ رہے یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گا کہتے؟ اچھا اب جنت میں کتنے لوگ آئیں گے اندازہ؟ 5-6 ہزار ہوں گے؟ بولو جی، ارے بولو بھائی، نہ تمہیں کو حیبت ہوتی؟ جنت میں کتنے ہوں گے؟ اچھا جان دو، آپ کے دادا حضرت، پردادا، سکر دادا، چکر دادا، کون تو بھی گئے ہوں گے نا جی جنت کو؟ نہیں گئے؟ جنت ایمٹی ہے، ایمٹی، خالی ہے جنت، کوئی بھی گئی نہیں ابھی تک جنت میں، ابھی تک کوئی بھی گئی نہیں، جنت خالی ہے، جنت ایمٹی ہے، جنت میں اب تک کوئی گیا نہیں، سب اپنے اپنے مزارات مقدسہ میں آرام کر رہے ہیں۔ آپ کے خاندان کے مرحومین بھی اپنی مزارات میں ہیں، اولیاء اللہ بھی اپنی مزارات میں ہیں، صحابہ اکرام اپنی مزارات میں، تاجدار مدینہ اپنی مزار میں، انبیاء اکرام اپنی اپنی مقدس مزارات میں آرام کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کہ جنت خالی پڑی ہوئی ہے۔ تو 1400 سال پہلے سوال ہوا یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گا؟ ابھی تک کوئی گیا ہی نہیں، تو مطلب ابھی گیا نہیں تو پھر آپ کب جائیں گا؟ بولے اب قیامت تک بھی کوئی جائیں گا بھی نہیں، پھر قیامت کے 50,000 سال کے برابر کا دن گزرنا، پھر نبی شفاعت کرانا، پورے انبیاء جا کے دستک دینا، فرشتہ بولنا ذرا ٹھہرو، فرشتہ بولیں گا سرکار آپ آدم علیہ السلام، بولے جی ہاں، ذرا سرکار تھوڑا ٹھہریے، آپ ابراہیم علیہ السلام، سرکار تھوڑا ٹھہریے، پھر ایک کھٹکا بجے گا، بولے سرکار آپ موسیٰ علیہ السلام، جی ہاں تھوڑا ٹھہریے، پھر ایک کھٹکا بجے گا جنت کے دروازے پہ، بولے سرکار آپ عیسیٰ علیہ السلام، سرکار تھوڑا ٹھہریے، پوچھیں گے بھئی صبح آ گئے کھول رہا کیوں نہیں؟ کہا رب نے کہا ہے، رب نے کہا ہے جب تک محمد نہ آئے دروازہ نہ کھولنا۔ اچھا یہ مسئلہ جماعت والوں کو نہیں معلوم، تمہارے سے 2 گنا زیادہ معلوم پٹھوں کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تمہارے سے 2 گنا زیادہ معلوم، کیونکہ تم لوگاں تو بھی 2 رکعت پڑھنے کو آتے ہو، انہیں پہلے سے بیٹھا رہا تھا مسجد میں، اس کو 2 گنا زیادہ معلوم ہے۔ ارے دیوانے، جب میرا نبی کیا کیا ہوں گا قیامت میں بول رہا تو پھر آپ علم غیب اور کس کو بولتے رہے؟ آپ کس کو علم غیب بولتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئے گی بھائی؟ نہیں آئی؟
सुनने में यही प्रॉब्लम रहती, कहीं तो भी अटक जाते, खत्म। इधर देखो कि मैं यहां हूं। बात समझ में भाई? तो जब नबी बतला चुके हैं और हजरत बिलाल के सदक़े जाएं, हजरत बिलाल पूछ रहे या रसूलल्लाह जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? हुजूर ने मुस्कुरा के कह दिया, ये रहमतुल लिल आलमीन की शान है, ये शान मुस्तफा है। हुजूर ने मुस्कुरा के कह दिया, बिलाल जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। बिलाल बड़े परेशान है, बोले या रसूल अल्लाह, सोचे कि मेरे हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम मुझसे मजाक फरमा रहे हैं। या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप, मेरी जान, मेरी औलाद आप पे कुर्बान। या रसूलल्लाह अगर मैंने कुछ गलत पूछ दिया तो मुझे माफ फरमा दीजिए। बोले नहीं बिलाल, तूने सही पूछा, जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। बिलाल परेशान है, बोले या रसूलल्लाह सबसे पहले मैं? बोले हाँ बिलाल, सबसे पहले तू जाएगा। इसीलिए तो हम लोग यहाँ सलाम पढ़ते कि ये वो नबी है जो उम्मती को पहले जन्नत में भेजाएगा। अब ऐसे नबी पे सलाम नहीं पढ़ेंगे तो क्या बुमड़ियां मारेंगे? क्या बात? अब ऐसे नबी पे सलाम नहीं पढ़े तो क्या भगोने उठा लेके फिरेंगे? अब ऐसे नबी पे फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? बेगमों को गाड़ियों में बिठा के मस्जिद को लाएंगे। दीवाना होगा, समझा ही नहीं नबी को। हाय हाय हाय, क्या शान है। बोले हुजूर ने फरमाया बिलाल सबसे पहले जन्नत में तू जाएगा। बिलाल बड़े परेशान है, बोले या रसूलल्लाह सबसे पहले मैं? बोले हाँ बिलाल, सबसे पहले तू जाएगा। हजरत बिलाल की आंखें अश्कबार हो गई। बोले या रसूल अल्लाह 1,24,000 पैगंबर भी है क्या, उनसे पहले? कहा हाँ बिलाल, नबियों से पहले। हजरत बिलाल अब कांपने लगे, हैबत में आ गए, क्या तो भी होगा, मैं क्या पूछ जाए, ये क्या हो रहा? ये है रहमतुल लिल आलमीन, ये है मेरे नबी की शान, ये है नबी की शान। अल्लाह 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 अल्लाह। मांगने वाला कभी महरूम करम नहीं जाता, पूछने वाला कभी मायूस नहीं होता है। नबी ने कहा बिलाल तू पहले जाएगा। फिर हजरत बिलाल और हाथ जोड़े, पूरा झुक गए। या रसूलल्लाह हजरत अबू बकर से पहले? बोले हाँ बिलाल, अबू बकर से पहले। हजरत उमर की तरफ देखे ऐसा, ये वो उमर जिनका नाम सुन के शैतान गलियां नापता। हल्लू पूछे या रसूलल्लाह उमर से पहले? कहीं उमर जलाल में ना आ जाए। या रसूलल्लाह उमर से पहले? हाँ बिलाल तो उमर से पहले, उमर से पहले। या रसूलल्लाह उस्मान से पहले? हाँ बिलाल तो उस्मान से पहले। या रसूलल्लाह शेर खुदा फातेह खैबर से पहले? बोले हाँ बिलाल तू मेरे अली से पहले। अब जमीन नाक पे रगड़ने लगे, जमीन पे नाक रगड़ने लगे। नाक रगड़ के पूछा या रसूलल्लाह क्या आपसे पहले? या रसूलल्लाह क्या आपसे पहले? मेरे आका आपसे पहले? कहा बिलाल तू मुझसे पहले जन्नत में जाएगा। बिलाल हबशी ने कहा या रसूल अल्लाह, बिलाल ऐसी जन्नत को ठोकर मारता है जो आका से पहले गुलाम को जन्नत में जाना पड़े। बिलाल को ऐसी जन्नत नहीं चाहिए। या रसूल अल्लाह कहा या रसूल अल्लाह बिलाल को ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जिसमें आका पीछे रह जाए, गुलाम पहले चले जाए। या रसूल अल्लाह बिलाल को ऐसी जन्नत नहीं चाहिए, बिलाल ऐसी जन्नत को ठोकर मार दो। हुजूर ने कहा बिलाल अपने अल्फाज वापिस ले लो, बिलाल ऐसे नहीं कहते, ये अल्लाह की जन्नत है, ऐसे नहीं कहते बिलाल। कहा या रसूल अल्लाह आका पीछे रह जाए, गुलाम जन्नत में आगे जाए, ये कैसे हो सकता है? हुजूर ने कहा बिलाल सुन, मसला ये है बिलाल, 1,24,000 पैगंबर दरवाजे जन्नत पर दस्तक देंगे। दरबार जन्नत कहेगा आका खड़े रहे, ऐ अल्लाह के महबूबों खड़े रहो, ऐ प्यारो खड़े रहो, ऐ कलीमुल्लाह खड़े रहो, खलीलुल्लाह खड़े रहो, सफीउल्लाह खड़े रहो। हबीबुल्लाह की आमद का इंतजार है, हबीबुल्लाह की आमद का इंतजार है। जब अल्लाह का हबीब आएगा
تو رب نے کہا ہے جب میرا محمد آئے تو دروازہ کھول دینا، جب میرا محمد آئے تو دروازہ کھولنا۔ کسی وہابی کی ماں نے نہیں جنا کہ اس حدیث کا انکار کر کے دکھا دے، اس حدیث کا انکار کر کے دکھا دے۔ ارے بدبخت ہے، جب خدا خدا ہو کر مصطفیٰ کے بغیر نبیوں کے لیے جنت نہیں کھولتا، تو اس نبی کو چھوڑ کے جنت میں جانے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ، اب ہوا کیا؟ حضور نے کہا بلال سن، میرے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھول، میں جب تک نہیں آؤں گا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، میں جب آؤں گا تو میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ بلال جب میں جنت میں داخل ہونا چاہوں گا میرا رب مجھے آواز دے گا، پیارے حبیب ٹھہر جائیے، میں رک جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے استقبال کے لیے جنت سے ایک نورانی اونٹنی بھیجے گا، اور بلال میں اس اونٹنی پر بیٹھوں گا، اور میرے پیچھے 1,24,000 پیغمبر، اور ان کے ساتھ میری امت، میں دولہا بنا اونٹنی پر بیٹھوں گا، اور میرے باراتی انبیاء اور اولیاء ہوں گے، انبیاء اور اولیاء ہوں گے۔ اللہ اللہ، اور بلال اس اونٹنی کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، تیرے ہاتھ میں دی جائے گی۔ بلال اونٹنی تیرے ہاتھ میں دی جائے گی، تو میری اونٹنی کی لگام پکڑ کے آگے آگے جائے گا، میں اونٹ پہ بیٹھ کے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ دیکھنے والی دنیا دیکھ لے گی، غلام ہو تو بلال جیسا، آقا ہو تو محمد جیسا۔ اللہ اللہ، یہ ہے شان میرے مصطفیٰ کی۔ یہ کوئی جماعت کے ملا یا سنیاں بنائے سو نہیں ہے، یہ اللہ دیا سو پوزیشن ہے یہ۔ ارے جب اللہ اللہ ہو کر اتنی عزت دے تو انہیں امتی ہو کے قبول کر لے تو کیا ٹینشن کی بات ہے جی؟ بولو نا میرے بھائی۔ اب ایک بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، میرے اور آپ کے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نام ہی اتنا پیارا ہے جی۔ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر۔ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر۔ وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک اور عاشقوں کے لیے، سبحان اللہ، ایک اور عاشقوں کے لیے، سبحان اللہ۔ جن کو ان کا درد ملا ہے، راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں۔ جن کو ان کا درد ملا ہے، راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں۔ شاہدنا خود خواب میں آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں۔
دیوانے کبھی دل لگا کے تو دیکھ. خالی باہر ٹھہر کے پوچھتا ویر کو پکڑے تو شاٹ مارتا کہتے نا ویر کو پکڑے تو شاٹ مارے. کبھی پکڑ کے تو دیکھ رہے دیوانے. ارے کبھی لو تو لگا رہے آنکھا سے. کبھی دل سے پکار کے تو دیکھ یا رسول اللہ. خدا کی قسم حدیث پاک ہے, حدیث پاک. آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے امتی کو ٹھوکر لگتی ہے تو میرے امتی کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے, مجھ کو احساس پہلے ہوتا ہے. اتنا پیار کرنے والا نبی جس کی پیار کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ اللہ, تحقیق کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں بڑا عزیز رکھتا ہے, تمہاری ہر چیز اس کو تکلیف محبوب گزرتی ہے, اور وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے بس اپنی امت کے لیے چاہتا ہے. حریص علیکم, اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چاہا. بات آئی قربان کرنے کی تو امت کو قربان نہیں کرایا, اپنی اہل بیت کو قربان کروایا. بات آئی تھی تکلیف کی تو فاطمہ کا انتخاب کیا, بات آئی راحت کی تو عائشہ کا انتخاب کیا. اللہ 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 اللہ, یہ ہے نبی. پیارے بزرگ اور دوستو, قربان جاؤ نبی کی شان. ایسا نبی اللہ بغیر مانگے دے دیا, بغیر مانگے دے دیا. اللہ چاہتا تو ہم کو آدم علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا, اللہ چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا تھا, اللہ چاہتا تو یحییٰ علیہ السلام کی امت میں کہیں بھی پیدا کر دے, کدھر بھی پھینک دیا تو چلے جاتے تھے. اس کی رحمت ہے, اللہ کہیں اور نہیں. آمنہ کے لال کی امت میں پیدا کیا. خالی یہ ایک احسان کے بدلے میں بھی پوری زندگی درود پڑھے نا تو بھی اس کا رتی برابر کا بھی اب حق ادا نہیں کر سکتے آپ. اللہ ہم کو اتنے بڑے نبی کی امت میں پیدا کر دیا. قربان جاؤ دوستو, ہم سرکار کی امت میں پیدا ہو گئے الحمدللہ. اب بس ایک بات سن لیجئے, میرے نبی کی شان. اللہ اللہ, کیا شان والا نبی ہے بھائی. صدقے جائیں جی نبی کے, صدقے جائیں جی. ہائے ہائے ہائے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 313 صحابہ جنگ بدر میں